الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے خدائے وحدہ لا شریک کا شکر بجا لانا چاہیے کہ جس نے ہم کو یہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں عطا فرمائی اور ہم کو صحت و تندرستی کے ساتھ لطف اندوز ہونے کا موقع میسر فرمایا۔ جیسا کہ گزشتہ دنوں یہ بات آئی تھی کہ یہ خالص اللہ کے فضل سے اور اس کی عنایت سے ہی آدمی اس مہینے کو پا سکتا ہے اور پھر اس کی صحت و تندرستی دینے کی وجہ سے ہی اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے ہماری نظروں میں جو مہینہ تو پائے ہیں لیکن ان کی بیماری نے ان کو روزہ رکھنے سے روکے رکھا، ان کی بیماری نے انہیں 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھنے سے روکے رکھا، ان کی بیماریوں نے ان کو دیگر عبادات سے لطف اندوز ہونے سے روکے رکھا۔ لیکن اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو صحت و تندرستی بھی دی، زندگیوں میں درازگی عطا فرمائی کہ ہم اس مہینے کو پائے بھی، لطف اندوز بھی ہوئے۔ اس کا شکر اگر ہم بجا لائیں گے تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت دوبارہ ہم کو ایسے مواقع دیتے رہیں گے جس سے ہم نیکیوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس مہینے کا مقصد شاید رمضان کے پہلے جمعے میں آیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اس کا سب سے بنیادی اور اہم مقصد تقوی ہے، اللہ سے ڈرنا، نیکیوں کا کرنا، برائیوں سے بچنا۔ یہ روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ اور پھر رمضان میں جب ہم روزے رہتے بھی ہیں تو اس کا خاصہ اثر نظر بھی آتا ہے کہ آدمی گناہوں سے بچتا اور بہت ساری ایسی چیزوں سے بچتا جو اس کے دل اس طرف راغب نہیں ہوتا، جیسے بیکار گفتگوؤں میں، حالانکہ حرام نہیں ہوتی لیکن رمضان کی برکت سے وہ بچتا رہتا ہے۔ اگر رمضان المبارک کے بعد بھی اگر اس کا یہ معمول رہا کہ وہ برائیوں سے بچ رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، تو پھر علامت اس بات کی یہ ہے کہ اس شخص کے رمضان المبارک کی عبادتیں اللہ کے یہاں قبول و مقبول ہوئی ہے۔ اور پھر اگر کوئی شخص ایسا ہے جو ان عبادات میں لگنے کے بعد، رمضان المبارک کے یہ مقدس ساعتیں گزارنے کے بعد، اگر رمضان کے بعد پھر دوبارہ اس نے وہی معمول پہ اتر گیا کہ بھئی چاند دکھ گیا ہے اب عبادت چھوڑ دو، ریاضتیں چھوڑ دو، اللہ سے تعلق چھوڑ دو، پھر چاند دکھے گا تو ہم اللہ کی عبادتوں سے جڑ جائیں گے، تو پھر اس کا صاف مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب اس کو فکر میں لگ جانا چاہیے کہ اس کی رمضان المبارک کی عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اور عجیب ماحول ہے، ایسے کیسے سنگ دلانہ ہمارا رویہ ہے کہ چاند دکھنے کی دیر ہے، عشاء کی نماز کی صورتحال اسی چاند رات کی دیکھ لیجئے، کیسے ایسے غائب ہو گئے پتہ نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ہم سب کو اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادتیں کرنی ہیں، ہم کو کسی کی زور زبردستی۔ آدمی ایک ڈرنا 2 قسم کا ہوتا، ایک یہ کہ آدمی کسی جانور سے ڈر رہا، شیر آ گیا ڈر کے بھاگ گیا، ایک ڈر اپنے ماں باپ سے ہے
جو محبت میں ڈرتا، تو اللہ سے یہ شیر والا ڈرنا نہیں ڈرنا ہے، بلکہ اللہ سے ماں باپ کا جو ڈرنا ڈرتے ہیں محبت سے، وہ ڈرنا ہے اللہ سے کہ بھئی اللہ کی ناراضگی کا کوئی سبب نہ بن جائے، میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ آدمی جب نیکی کی طرف بڑھے تو کبھی یہ نہ سوچے کہ بھئی میں نیکی کروں یا نہ کروں لیکن سامنے والے کو کروا کے دم لوں، بالکل بھی نہیں، بلکہ آدمی اپنے عمل سے جو دوسرے کے لیے نشان راہ بنے، مشعل راہ بنے اپنے عمل سے، تو پھر جب وہ اپنے عمل سے مشعل راہ بنتا ہے، نشان راہ بنتا ہے، تو پھر دوسرا اس کو دیکھ کر جب عمل کے لیے جڑتا ہے تو وہ بخوشی جڑتا ہے۔ لے لیجئے مسئلہ نماز کا کہ آج کیا صورتحال ہے نمازوں کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، فقد کفر کا لفظ استعمال کیا، اس نے کافروں والا عمل کیا، کافر نہیں ہو جاتا۔ جیسا اس سے پہلے بھی گزشتہ یہ مثال ہمارے سامنے آئی تھی کہ ایک دھوبی ہے، اس کا کام ہی کپڑے دھونا ہے، تو اب اس کو ہم دھوبی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کے علاوہ اس کا دوسرا کام ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے کہ بھئی اس کا تھوڑا سا کپڑے میں کچھ داغ لگ گیا، کچھ دھبا لگ گیا، اس کو وہ دھو رہا ہے، تو اس کو دھوبی نہیں کہیں گے، یہ اپنے کپڑے کے داغ دھبے کو نکالنے والے کو۔ اسی طرح آدمی نماز کے چھوڑنے سے کافر تو نہیں ہو جاتا، لیکن کافروں والا عمل کرتا ہے یہ۔ اسی لیے اور نماز ایک اللہ کی ایسی عبادت ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان قربت پیدا کرتی ہے، تعلق کو بناتی ہے۔ اور پھر نماز میں جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو تصور کیجئے کہ اپنے مقدس مقام سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے کہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، میں تیری ہی عبادت کروں گا۔ یہ اللہ سے جتنی محبت بڑھے گی اتنے آدمی کی عبادتیں بڑھے گی، اتنی آدمی کی ریاضتیں بڑھے گی، اتنا اللہ سے تعلق بنے گا۔ اسی لیے رمضان کے گزرنے کے بعد عبادتوں کو مکمل برقرار بھی رکھنا ہے، اور جو شخص برقرار رکھتا ہے اس کو اطمینان اتنا رکھنا چاہیے کہ میری رمضان المبارک کی یہ عبادتیں قبول ہو رہی ہے، اللہ کے یہاں مقبول ہوئی ہے۔ اگر عبادتیں اس کی برقرار نہیں رہی تو پھر اس کو فکر مندی کی ضرورت ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک بات آج سے تقریباً یہ شاید تیسرا برس ہے، یہ بات آئی تھی کہ آدمی جتنی چاہے ترقی کرنا چاہے کر لے، لیکن وہ ترقی بالکل بھی نہیں سمجھی جائے گی۔ آدمی پیسہ جمع کر رہا ہے، جائیدادیں بنا رہا ہے، دنیاوی اعتبار سے بڑے ناز سے رہ رہا ہے، تو کیا وہ ترقی کو پا لیا؟ وہ ترقی کو پا سکے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر وہ ترقی کو پانا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ اللہ سے اپنا تعلق بنائے۔ کس سے؟ نمازوں کے ذریعے بنائے۔ اگر وہ نمازوں کے ذریعے تعلق بناتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی ترقی سے نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی ترقی سے نوازتے ہیں۔ اور پھر ہم بار بار فضائل سنتے رہتے ہیں، بہت سارے فضائل ہم سنتے ہیں، اور فضائل سننے میں بڑا مزہ بھی آنے لگتا ہے کہ واہ کیا فضیلت ہے، لیکن عمل نہ کرنے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اللہ کی کیا وعیدیں ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے احکامات اور اس کی تعلیمات سامنے آنے کے بعد اگر منہ پھیرتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت دو قسم کے عذاب دیتے ہیں۔ سب سے پہلا عذاب یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے سکون کو ختم کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ دوسرا عذاب اخروی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ آدمی
سکون اگر اس کو میسر نہ ہو، وہ دولت لے کر کیا کرے گا؟ اچھی اچھی غذائیں لے کر کیا کرے گا؟ سکون و آرام دہ گھر لے کر کیا کرے گا؟ اصل چیز تو سکون ہی تو ہے۔ اگر سکون ہے تو سب ہے، ہر چیز کا مزہ ہے۔ اگر سکون نہیں تو بے سکونی میں آدمی کو نہ کھانا کھایا جاتا ہے، نہ اس کو اس کا پیسہ فائدہ دیتا ہے، نہ اس کو اولاد، نہ اس کو تعلقات، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اصل چیز سکون ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر کسی کو سکون چاہیے تو اس کا نسخہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرے، تو اس کو سب سے پہلے سکون میسر ہوگا۔ سکون میسر تو ساری دنیا سے لطف اندوز ہوئیے، جہاں چاہے جو چاہے اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوئیے، اور پھر اخروی اعتبار سے اللہ رب العزت اندھوں میں اٹھائیں گے۔ وہ گرتا پڑتا اللہ کے پاس جائے گا، جا کر اللہ سے کہے گا کہ میں تو بینائی رکھتا تھا، میں تو ہر چیز دیکھتا تھا، لیکن آج کیا ہو گیا کہ میری آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت اس کو جواباً فرمائیں گے کہ تو نے دنیا میں میرے احکامات کو بھولا، نظر انداز کیا، اسی لیے آج آخرت میں تجھے نظر انداز کر رہا ہوں، تجھے بھول رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے احکامات جب ہمارے سامنے آئے تو انتہائی محبت کے ساتھ ہم اس کو کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر مشتاق احمد خان صاحب کے لیے دعائے صحت کیجئے کہ اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور اسی طرح ہر مسلمان کے لیے ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ کرے، مرحومین کے لیے بھی کرے، سب کے لیے دعائیں کرے۔ دعائیں بار بار کرنے سے اللہ سے تعلق بنتا بھی ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔